الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ حضرات سے ملنا اللہ نے آسان فرمایا. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ محبت کے ساتھ جمع ہوئے اور معذرت بھی ہے کہ پہنچنے میں تاخیر ہوئی. اللہ تعالیٰ اس ہمارے بیٹھنے کو ملنے کو کہنے اور سننے کو ہم سب کے لیے نافع بنا دے. آمین. قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور اس سے یہ اس مضمون کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اس کی زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد اور اس کی اصل منزل ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، یعنی اپنا ایمان صحیح سلامت لے کر وہ چلا جائے. عام طور پر ہم لوگ جب اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنے مقاصد کا تعین کرتے ہیں، طے کرتے ہیں تو ہم سے غلطی ہوتی ہے. عام طور پر اچھی زندگی اور کامیاب زندگی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جائیں، خوشحال زندگی ہو، پیسے والوں کی طرح دنیا کے کاموں کی آسانی ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اصل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زندگی ہی اصل نہیں ہے. یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اصل زندگی نہیں ہے. تو اس زندگی کا آسان ہونا یا اس کا مشکل ہونا، اس کا خوشحالی سے گزرنا یا کیسے گزرنا، یہ اصل مسئلہ ہی نہیں ہے. مسلمان حقیقت میں زندگی بعد والی ہے. یہ زندگی جو ہے اس زندگی کی تیاری کے لیے ہے. تو آپ سے اگر کوئی پوچھے آپ کیا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے، آپ کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ جنت چاہتے ہیں. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا نا کسی مسلمان کا. سارے مسلمان جنت میں جانا چاہتے ہیں، بلکہ مسلمان ہی کیوں کہیے، سارے انسان جنت میں جانا چاہتے ہیں. اس کا نام انہوں نے کچھ اور رکھا ہو الگ بات ہے، وہ سورگ کہتے ہیں. ہمارے ہندو بھائی سورگ کہتے ہیں، وہ سورگ میں جانے کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے حساب سے. اور جو آسمانی مذہبوں والے ہیں وہ جنتی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اس طرح گزارنا کہ جنت میں جانا آسان ہو جائے، یہ ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے سر. لیکن ہو ہی رہا ہے کہ یا تو دنیا کے حالات سے یا اپنی خواہشات سے یا شیطان کی طرف سے آنے والی ترغیبات سے ہم لوگ اپنے اس اصل کام سے معطل ہو جاتے ہیں اور دوسری چیزوں میں چلے جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ دنیا کے اندر جو طاقتیں کام کرتی ہیں
شیطانی طاقت ہے، وہ اس معاملے میں ہمیں ہمارے مقصد سے دور کرنے کے لیے باقاعدہ پلان بنائے بیٹھے۔ پلان تو اصل میں شیطان نے بنایا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا تھا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ نے اس کو مردود کر دیا تھا، تو اسی وقت شیطان نے اپنا منصوبہ ظاہر کیا تھا۔ یہی میں یہ چیلنج دیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ آپ نے آدم کا اکرام کرایا، آدم کا اعزاز کرایا اور مجھے ذلیل کر دیا، اب اس کا انتقام میں یہ لوں گا کہ آدم کی اولاد کو زیادہ سے زیادہ جہنم میں لے جانے کے لیے محنت کروں گا۔ یہ وہ پلان اپنا وہاں بتا کر آیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی، قیامت تک کی موت نہیں دی، زندگی دے دی، اور زندگی بھی تھوڑی موڑی نہیں، قیامت تک کے لیے۔ تو وہ اپنے منصوبے پورے کرنے کے لیے دنیا میں ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اس کے بہت سارے نمائندے اور کارندے ہیں جن کو قرآن میں شیاطین ہی کہا گیا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شیطان دو طرح کے ہیں، ایک شیطان کی برادری کے اور ایک ہماری برادری کے، یعنی انسان اور جنات۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ ہم نے اسی طرح ہر نبی کے کچھ دشمن بنائے ہیں جو شیاطین ہیں، انسانوں میں سے اور جنات میں سے۔ تو دونوں طرح کے شیاطین کام کرتے ہیں۔ ہماری جو اصل منزل ہے جنت میں جانا، اللہ کو راضی کرنا، دنیا سے اپنا ایمان صحیح سلامت لے جانا، اس منزل کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے دنیا کے سارے شیطان مل کر کام کرتے ہیں۔ اگرچہ دنیا میں ان کو شیطان نہیں کہا جاتا، مگر جو کام وہ کرتے ہیں وہ سارے اسی مشن کے مطابق ہیں، اور وہ ان کاموں کو ہماری خیر خواہی کے نام پر عام طور سے کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے مختصر سا خلاصہ کروں، کیونکہ مجھے بہت لمبی بات کرنے کا موقع بھی اور ہمت بھی نہیں ہے، مختصراً کچھ اشارے کرنے ہیں، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں ان شیطانی نمائندوں کا ہمارے اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے جو پلان ہے وہ دو تین باتیں ہیں۔ پہلا کام تو ان کا یہ ہے، جو سب سے بڑا کام ہے یا سب سے خطرناک کام ہے، وہ ہے دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، دین کی تفصیلات کے بارے میں ہمارے یقین کو کمزور کرنا اور ہمیں شک میں مبتلا کرنا۔ یہ پہلا کام ہے۔ اگر ہم اس پر تھوڑی سی بات کریں تو آپ سمجھ لیں، آپ کو یہاں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے جو یونیورسٹی میں، کالج میں پڑھے ہوئے ہوں گے، ان کو اندازہ ہوگا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تو ایک الگ انداز کی ہے، دنیا کی اور یونیورسٹیز کے حالات ان کو معلوم ہوں گے، تو ان کو پتا ہوگا کہ آج تعلیم گاہوں میں، ہماری اصلی تعلیم گاہوں میں جو اعلیٰ تعلیم کے شعبے ہیں، ڈگری والے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، ان میں جو پڑھانے والے ہیں، جو پروفیسر ہیں، وہ مذہب کے اعتبار سے کیا ہے؟ بس منظر نہیں کہہ رہا میں، بیک گراؤنڈ نہیں کہہ رہا میں، بیک گراؤنڈ میں کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، مگر وہاں پہنچنے کے بعد آدھے سے زیادہ وہ ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، مذہب کے منکر ہیں، خدا کے منکر ہیں، اور ان کا یہ مزاج اسٹوڈنٹس میں منتقل ہو رہا ہے۔ لہذا خاصی بڑی تعداد ہے جو آج اللہ کے بارے میں شک اپنے دل میں لیے بیٹھی ہے۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ صاحب تم اللہ کو مانتے ہو، کہاں مانتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے اللہ کو جو مانتے ہو؟ پر وہی آدمی سوچنے لگتا ہے کہ واقعی دیکھا تو نہیں ہے، جب دیکھا نہیں تو کیسے مانتے ہو؟ یہ ایتھیزم کا بنیادی اصول ہے، الحاد کا، ملحدوں کا پہلا اصول ہے کہ وہ آدمی کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو ماننا نہیں ہے، اور یہی سے گڑبڑ ہوتی ہے۔
بہت آسان بات ہے. کسی سے کوئی پوچھے کہ تمہارے دماغ میں عقل ہے؟ ماشاءاللہ عقل تو ہر آدمی کی طرف سے زیادہ ہے. لوگوں نے کہا ہے کہ ہر آدمی اپنی عقل کو اور دوسرے کے مال کو زیادہ سمجھتا ہے. عقل تو میرے پاس زیادہ ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، اس نے چھپا رکھا ہے. یہ عام تصور ہوتا ہے کہ یہ اس کے پاس پیسہ ہے، بتاتا نہیں ہے. اپنی عقل کو دوسرے کے مال کو زیادہ سمجھتا ہے آدمی. اب اس عقل مند سے کوئی پوچھے کہ تم نے اپنی عقل کو دیکھا تو نہیں ہے، یہ مانتے کیسے ہو؟ یہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے نا آسانی کے ساتھ. مگر یہیں سے گمراہ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ جو بات عقل میں نہ آئے اس کو نہ مانو. آپ اگر تفصیل میں جائیں گے، موقع ہو تو کبھی بتائیں گے کہ بہت ساری گمراہیوں کی بنیاد یہی بات بنتی ہے. میں اس کو ذرا سا اور بولنا چاہتا ہوں. ہمارے بزرگوں نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے کے بڑے علماء نے اس مضمون کو سمجھایا کہ یہ تمہارا سمجھنا کہ ہر بات میری عقل میں آنی چاہیے اور جو بات میری عقل میں نہ آئے تو اس کو نہ مانو، یہ تمہارا سمجھنا بالکل غلط ہے. تم یہ بتاؤ کہ عقل کے علاوہ جو اور صلاحیتیں تمہیں دی گئی ہیں وہ ان کی کوئی لمٹ ہے، حد ہے یا نہیں؟ وہ محدود ہے یا نامحدود ہے؟ تمہارے ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت ہے، وزن اٹھانے کی طاقت ہے، تو کتنا اٹھا لو؟ کہیں جا کر تو رکے گی نا وہ طاقت. 10 کلو 20 کلو 50 کلو. میں تو نہیں جانتا کہ ایک ہاتھ سے کوئی آدمی 1 کوئنٹل وزن اٹھا سکتا ہو، لیکن اگر اٹھا بھی لے تو آگے حد تو ہو گئی نا، وہاں پر کوئی حد ہے. تمہاری آنکھوں کا کام دیکھنا ہے تو کہاں تک تمہیں نظر آتا ہے؟ 10 کلو میٹر پر آنے والے آدمی کو کیا تم دیکھ کر پہچان لیتے ہو؟ نہیں پہچان پاتے. اس کا مطلب ہے کہ نگاہ کی ایک حد ہے. تمہارے کانوں کا کام سننا ہے، کتنی دور کی آواز سنتے ہو؟ ایک حد ہے. ہر چیز کی ایک حد ہے. تو عقل نامحدود کیسے ہو جائے گی؟ عقل کی بھی تو کوئی حد ہوگی. تمہیں تو محدود بنایا گیا ہے. کہیں نہ کہیں جا کر تمہیں ماننا پڑے گا، ماننے پر آنا پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے. جدھر نے کہا تھا معرفت جمال میں کام نہ آئے بالوں پر، عقل کہیں پہ گر پڑی چھوٹ گئی کہیں بدل. تو اب یہ شک پیدا کرنے کا سلسلہ ہے. دیکھیں کہ آپ کے ڈبیٹس ہوتی ہیں، مذہب پر ڈبیٹ ہوتی ہے. یوٹیوب پر جائیے آپ کو ہر جگہ کی ڈبیٹ مل جائے گی. کس مذہب پر ہوتی ہے؟ فقط اسلام پر. دوسرے مذاہب کو موضوع بحث نہیں بنایا جاتا کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا وہ ہمارے مذہب کو موضوع بحث بناتے ہیں. ہمارے مذہب کا حصہ یہ ہے کہ اس مذہب کو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر کے بھیجا ہے کہ یہ سارے مذہبوں پر غالب رہے گا. لہذا اگر اس مذہب کی ترجمانی کرنے والا کوئی آدمی صحیح ہوتا ہے تو یہ مذہب ہمیشہ اوپر رہتا ہے، یہ پکا ہے، اس میں کوئی گنجائش کرنی نہیں ہے. دنیا کا کوئی ایک واقعہ ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہو. اگر کہیں کوئی کبھی ترجمانی کرنے والے سے ہو جائے وہ الگ بات ہے، مگر اسلام کی بات کو اگر پورے طور سے صحیح طور سے کسی نے پیش کر دیا تو اسلام اونچا رہتا ہے، یہ پکا ہے. ایک مختصر سا واقعہ یاد آ گیا اور آج سے متعلق ہے. ہمارے شیخ جو ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دعوت برکاتہ، امریکہ میں ایک زمانے میں ان کا خیال تھا. وہاں پر آج کل ہوتا ہے اکثر جگہوں پر بین المذاہب مذاکراتی کونسلیں بنی ہوئی ہے، انٹرفیتھ کونسل، بین المذاہب مجلسیں تبادلہ خیال کے لیے. اب میں پریشر ہے آج کل کا، اپنے اپنے مذہب کی باتیں پیش کرتے ہیں. سب کا مقصد اپنی بات پیش کرنا ہوتا ہے، حق تک پہنچنا ہوتا نہیں. وہاں پر کوئی مجلس، لوگوں نے کہا ویسے کہ اسلام کی ترجمانی کے لیے آپ کو چلنا چاہیے. واقعی تو ان کا طریقہ کار دیکھا. جب گفتگو پوری ہوئی تو یہ معلوم ہوا کہ اگلے مہینے کا ٹاپک آج طے ہوگا.
اگلے مہینے کی میٹنگ میں کس ٹاپک پر بات ہوگی آج میں ہوتا ہے، تو ہمارے حضرت شیخ نے فرمایا صدر مجلس سے کہ میری ایک رائے ہے کہ یہاں جتنے لوگ اپنے اپنے مذہب کی نمائندگی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ سارے کے سارے دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب آسمانی مذہب ہے۔ مسلمانوں کا بھی دعویٰ ہے، یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے، عیسائیوں کا بھی دعویٰ ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو مذاہب اکثر کا دعویٰ یہی ہے مذہب آتا ہی اوپر سے، وہ بگڑ جائے بعد میں الگ بات ہے۔ تو سب کا دعویٰ ہے ہمارا مذہب آسمانی ہے، لہذا ہر ایک کے پاس آسمان سے آیا ہوا کلام ضرور ہوگا۔ تو اگلے مہینے جب ہم بیٹھ کر بات کریں تو ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے الفاظ میں بات نہ کرے بلکہ ورڈ آف گاڈ پیش کرے، اللہ کے الفاظ پیش کرے جس کے پاس سے مذہب آیا۔ پھر یہ تو بہت اچھی لائن سمجھ میں آگے بات طے ہو گیا۔ اگلا مہینہ آیا، مجلس شروع ہوئی تو اس مجلس کے صدر نے حضرت سے کہا کہ آپ ہی شروع کریں کیونکہ آپ لوگوں رائے دی تھی۔ حضرت نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کا ترجمہ کیا، تفسیر کی۔ ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا ایک طرح سے خلاصہ آ جاتا ہے، وہ بیان ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر آیا عیسائیوں کے پادری کا، اس نے بائبل کا کچھ حصہ پڑھنا شروع کیا۔ وہ اس میں کوئی چیپٹر ہے جس کو پہاڑی نماز کہتے ہیں، وہ ہماری سورہ فاتحہ کی طرح کہتے ہیں وہ لوگ، تو وہ پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑا پڑھا تو حضرت نے ہاتھ اٹھا کر کہا صدر صاحب سے کہ مجھے کچھ کہنا ہے۔ کہا کیا کہنا ہے؟ کہا مجھے یہ کہنا ہے کہ پچھلے مہینے یہ طے ہوا تھا کہ ہم اپنی زبان میں بات نہیں کریں گے، اللہ کے الفاظ پیش کریں گے۔ تو بس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پادری صاحب جو بائبل پڑھ رہے ہیں، کیا بائبل اللہ کے یہاں سے انگلش میں ہی نازل ہوئی تھی؟ وہ تو انگلش میں پڑھ رہے تھے، وہی عام طور سے۔ اب یہ سوال ایسا تھا کہ اس کا کوئی جواب ان کے پاس تو نہیں تھا۔ جس زبان میں نازل ہوئی ہے وہ تو غائب ہے، اصل کتاب تو ہے ہی نہیں۔ اس کا ترجمہ ہوا تھا، وہ بھی بگاڑ کے بدل کے انگریزی میں عام طور پر ملتا ہے۔ تو وہ جو مجلس کے صدر صاحب تھے وہ یہودی تھے، انہوں نے سمجھا کہ اب کیا ہمارا نمبر لگے گا، ہم پہ بھی سوال ہوگا۔ تو اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اس مرحلے پر ہم یہ بات مانتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی قوم یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ اس کے پاس ورڈ آف گاڈ محفوظ ہیں تو وہ فقط مسلمان ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا کلام قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ مذاہب کے مقابلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر موضوع بحث بنائیں گے اللہ کو مانتے ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع بحث بنائیں گے، قرآن کو موضوع بحث بنائیں گے، اسلام کے احکام کو۔ یہ پردہ نہیں ہونا چاہیے، کیا مسلمانوں کو پابند کر رکھا، عورتوں کو ان پر ظلم ہو رہا ہے، اسلام میں جہاد ہے، اسلام میں شراب کو حرام کر دیا، اسلام میں موسیقی کو حرام کر دیا، ان باتوں پر ڈبیٹ ہوتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ان مذہبوں کی معلومات ہمیں ہوتی، ایک بڑی خراب سی مثال ذہن میں آ رہی ہے، ایک آدمی نے ایک بڑے آدمی کو برا کہا اور اس کے باپ کو گالی دی۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر میں تیرے باپ کو جانتا ہوتا تو میں بھی گالی دیتا۔ کیسی گالی ہوئی؟ زیادہ خطرناک گالی ہو گئی، میری تیرے باپ کو تو پتہ ہی نہیں۔ تو ہم اگر ان کے مذہبوں کو جانتے ہوتے تو ہم بھی کچھ کہنے کا موقع رکھتے اور یقین کے ساتھ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ منہ چھپانے کو ان کو جگہ نہ ملے۔ سچی بات، لیکن ہمیں تو اپنے مذہب کا پتہ نہیں، ان سے کیا بات کریں؟ ہماری کمی یہ ہے کہ ہمیں اپنے مذہب کی خبر نہیں ہے، ان کی باتوں سے ہم اپنے مذہب کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک میدان ہے ان کی محنت کا۔ ظاہر ہے کہ میرے پاس تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، مگر میرا خیال ہے کہ میں اپنی بات پہنچا سکا ہو مختصراً ہی کہ ایک میدان تو یہ ہے کہ وہ دلوں کے اندر شک پیدا کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اور یہ دنیا میں عام ہے، ہر زبان میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں اگر آپ سے کہوں، میں
پورے ملک میں گھومتا ہوں اور اس طرح کے لوگوں سے ملتا ہوں اور مجموعوں میں بات کرتا ہوں، انفرادی بات کرتا ہوں، اس مجمع میں بہت سارے جوان مل جائیں گے جن کے ذہن شک میں مبتلا ہوں گے۔ میرا دعویٰ ہے، آپ تلاش کریں، مل جائیں گے، پکی بات ہے۔ میں نے 25 ساتھیوں میں بیان کیا، چھوٹی سی مسجد میں 2 لڑکے کھڑے ہو گئے، دعا کے بعد کہ اس موضوع پہ آپ سے بات کرنی ہے، اللہ کے بعد قدم قدم پہ یہ مصیبت کھڑی ہوئی ہے گھروں کے اندر۔ میں کہہ دیا کرتا ہوں، میں تو یہاں پہلی بار آیا ہوں، ماشاءاللہ یہ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے، دیکھ بھی پایا ابھی مسجد کو، وہ یہاں کا ماحول مجھے نہیں معلوم، لیکن کیا کریں، سارے ملک کا ماحول تو اور ہی جیسا ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ اب تو علماء کے گھروں میں، جناب عالی تبلیغ جماعت کے امیروں کے گھروں میں، پیروں کے گھروں میں مل جائیں گے آپ کو وہ بچے جن کے دلوں میں شک پیدا ہو چکا ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، اور میں کسی کا مذاق کیا ہو رہا ہوں، میں تو مولوی ہوں، میں تو پیر ہوں، میں تو ساری چیزوں سے میرا تعلق ہے، مجھے کیا مشکل ہے کہنا، وہ جو سچائی ہے وہ کہنی، حالات اچھے نہیں، ایمان خطرے میں پڑے ہوئے۔ یہ ایک میدان ہے، اور اس میدان میں وہ تعلیم کا بھی استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ تعلیم کا مطلب وہی ان کی جو تعلیم پاتے ہیں۔ آپ اگر دنیا میں اب تو ماشاءاللہ کا لفظ تو غلط ہو گیا، طرز کے طور پر ہے، ہماری حکومت نے، ہمارے برادران وطن نے بھی عیسائیوں سے یہ فن سیکھ لیا۔ ذرا تم لوگ غور سے سننا، اگر غلط ہو تو بتانا۔ عیسائی جانتے تھے یہ فن کہ تعلیم کے راستے سے اپنا مذہب کیسے پھیلایا جاتا ہے، وہ پھیلا رہے ہیں سینکڑوں سال سے۔ عیسائیوں کے جتنے اسکول ہیں وہ تعلیمی مشن نمبر 2 پر ہے، تبلیغی مشن نمبر 1 پر ہے۔ آپ یاد رکھیں، میں ایسے اسکولوں کو جانتا ہوں عیسائیوں کے جن میں 6-7 ہزار بچے پڑھتے ہیں، اور ان کے حصے میں مذہب بدلنے والوں کے لیے انتظام ہے۔ وہ تبلیغی مشن ہے ان کے، وہ اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہماری حکومت نے بھی سیکھ لیا، تو اب جو پالیسی بنی ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی، جن لوگوں نے پڑھی ہے وہ دیکھ لیں۔ میری یہ بات آج کل بہت لوگ جانتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ پالیسی جو مزاج دے رہی ہے اسکولوں کو، تعلیم کو، سلیبس کو، نصاب کو، وہ جو مزاج دینے جا رہی ہے، اگر وہ مزاج عام ہو گیا، مزاج کیا ہے، وہ بچوں کو اخلاقیات، اچھی باتیں سکھانے کے لیے بھی ہندو مذہب کی تعلیمات پیش کی جا رہی ہیں۔ یقیناً ہندو مذہب میں اچھی باتیں ہیں، بلا شبہ ہے، مگر ان اچھی باتوں کے ساتھ کیا شرک لپٹا ہوا نہیں ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پالیسی اس مزاج کے مطابق اگر عمل میں آ گئی تو مسلمان اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجنے پر تو مجبور ہوں گے، مگر روزانہ اسکول سے آنے کے بعد شاید یہ کہنا پڑے بچوں سے کہ بیٹے کلمہ پڑھ لو تم اسکول سے آ رہے۔ یہ کوئی آسان نہیں ہے کہنا، مگر پالیسی کو دیکھ کر تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ کوئی راز بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی الزام بھی نہیں ہے، وہ تو فخر سے کر رہے ہیں یہ کام، وہ تو ہماری خیرخواہی کے نام پر کر رہے ہیں یہ کام۔ تو یہ ایک راستہ ہے، اور ایک میدان ہوتا ہے برائیوں کو پھیلانے کا۔ دنیا کے اندر آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے جس طرح سے برائی کو پھیلایا جاتا ہے، میں نہیں جانتا کہ دنیا کی حکومتوں کی پالیسی اس کے سلسلے میں کیا ہے، سچی بات ہے مجھے نہیں معلوم، مگر یہ میرے جیسے تھوڑی معلومات والے آدمی کو معلوم ہے کہ نیٹ پر لاکھوں سائٹس ہیں، لاکھوں کی تعداد میں سائٹس ہیں جو فوش فلمیں، گندی فلمیں اپلوڈ کرتی ہیں۔ تو کیا یہ باتیں حکومتوں کو نہیں معلوم، ذمہ داروں کو نہیں معلوم، اور کیا ان کے پاس ان پر بین لگانے کے کوئی راستے نہیں ہیں؟ مگر ان کو آزاد چھوڑا گیا ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کام کر رہے ہیں اور آپ ان کو راستہ دے رہے ہیں؟ کیا سمجھا جائے کہ سب مل کر دنیا کے اندر شیطانی کاموں کو پھیلانے کے لیے کام کر رہے ہیں، دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور عام آدمی اس کا شکار ہو رہا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو ہم کہا کرتے تھے بچوں کو بری صحبت سے بچاؤ،
گھر سے باہر مت نکلنے دو، بازاروں میں ہوٹلوں میں رات کو نہ جائیں، اگر کہیں بھیجو تو نیک لوگوں کے پاس بھیجو، ورنہ گھر میں رکھو۔ اب گھر میں رکھ کر بھی تو اعتماد نہیں رہا، وہ گھر میں بچے باہر جانا نہیں چاہتے ہیں تو موبائل لے کے گھر میں پڑے، سیل فون لے کر وہ گھر میں ہیں اور ساری برائیاں گھر میں موجود ہیں۔ آسان نہیں رہا بچانا، تربیت کرنا بہت مشکل بنا دیا گیا۔ اب سوچیے آپ کہ ایک فوج فلم جو اپلوڈ کی گئی ہے، اس کے بنانے کے لیے اور اس کے ایڈیٹنگ کے لیے اور اس کے اپلوڈنگ کے لیے، سب کاموں کے لیے تو 2-4 آدمیوں کی ضرورت تو پڑتی ہے نا۔ تو ہر سائٹ میں 2-4 10-5 آدمی کام کر رہے ہیں اور لاکھوں سائٹس ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے 50 لاکھ آدمی اس زندگی میں اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور اسی سے یہی ان کی روزی روٹی ہے، یہی ان کا روزگار ہے۔ اور سوچیں آپ، جتنا سوچیں گے، حالات کو دیکھیں گے، بہت برا حال نکلے گا۔ مجھ سے غلطی ہوئی، پہلے میں جب کہتا آدھی پیالی چائے آدھی تو 10 گلاسوں کے بڑے کام میں آسان کیوں ہوتی، اب نہیں ہفتوں میں ختم کرنے والا۔ تو یہ بھی لطیف بھائی کا بس آپ جو ہے اب حالات کو اپنے دیتے ہیں، یہ ساری دنیا کر رہی ہے، شیاطین الانس والجن کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں تبلیغی جماعت کی محنت ہے، اتنی بڑی تعداد میں مدرسے اور مکتب چل رہے ہیں اور بہت سے دین کے راستے اور ہیں، خانقاہیں چل رہی ہیں اور محنتیں ہو رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس سب کے بعد 10% مسلمان بھی مسجد میں نہیں ہے۔ پابندی سے 5 نمازوں لانے والے مسلمان کتنے ہیں؟ 10 نہیں ہے۔ 100 میں 10 مسلمان 5 وقت مسجد میں آنے والے نہیں ہیں۔ 90% مسلمان مسجد سے دور ہیں، 90% مسلمان قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، پکی بات ہے۔ اور جو 10% پڑھے ہوئے ہیں ان میں سے 90% اس قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اور جو تھوڑے سے سمجھتے ہیں ان پہ عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ مصیبت ہے۔ سچائی کا جب جائزہ لے لیا تو بہت مصیبت نکلے گی۔ اس کے علاوہ یہ تو دینی پہلو ہے اور اسی سے جڑا ہوا دینی دنیاوی کا مجموعہ کہہ لیں۔ مسلمان اپنے روزگار کے سلسلے میں جہاں کھڑے ہوئے اس ملک میں وہ معلوم ہے، اس کے نتیجے میں آج کے ہندوستان میں علی گڑھ میں پہلی بار بول رہا ہوں، مسجد جامع مسجد میں، اس لیے جہاں پہلی بار جاتا ہوں وہاں تو فرض کر رکھا ہے کہ وہ بات ضرور کرو، اور وہ ہے سودی قرضہ۔ اگر علی گڑھ میں نہ ہو تو مجھے خوش کر دیں۔ میں پورے ہندوستان میں کشمیر سے لے کر کیرلا تک اور آسام سے لے کر گجرات اور راجستھان تک اور بیچ کے سارے صوبوں میں جا جا کر پوچھ کر آپ کو مطلع کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی کوئی آبادی سودی قرضے سے خالی نہیں ہے۔ چھوٹی آبادی بھی خالی نہیں ہے، بڑی آبادی بھی خالی نہیں ہے، اور 2 طرح کے قرضے ہیں۔ ایک تو پہلے سے چلتا آیا ہے بینکوں کا قرضہ، اس کی مصیبتیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ کو بتاتا ہوں کہ 100 ارب روپے والی، ارب بول رہا ہوں کروڑ نہیں، یعنی 1 کھرب والی کمپنیاں اس سودی قرضے کی وجہ سے بند ہوتی ہوئی میں نے دیکھی ہے، ابھی دیکھی ہے 1-2 سال کے اندر۔ اور دوسرا سودی قرضہ گھروں میں آ رہا ہے، خرچے کے لیے عورتوں کو دیا جا رہا ہے، 10,000 دیتے 11,000 واپس لیتے ہیں، اور ایک ہی انداز ہے سارے ملک میں۔ میں آپ کو بتاؤں سارے ملک میں ایک ہی انداز ہے، آفس بنے ہوئے ہیں، نام الگ الگ ہے، ہمارے علاقے میں سمو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور کہیں کچھ کہتے ہیں کہیں کچھ کہتے ہیں، مگر طریقہ ایک ہی ہے، اور طریقے کے ساتھ نتیجہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ قرضے ادا نہیں ہوتے تو عصمتیں لٹ رہی ہیں، کہتے ہوئے دل پر چھری چلتی ہے، مگر جو سچائی ہے وہ کہے بغیر بات نہیں پہنچتی۔ عصمتیں لٹ رہی ہیں اس قرضے کی وجہ سے، اور مسلمانوں کی غفلت وہ اپنی جگہ۔ غفلت کا یہ عالم ہے کہ شادی آج بھی نبابی انداز سے ہوتی ان حالات میں بھی۔ میں بہت ساری باتیں کہہ دینا چاہتا ہوں جلدی، یہ ہر موضوع
اس سے 10 گنا قرضہ لے کر شادی کروں گا اور تبھی مجھے عزت دار سمجھا جائے گا۔ مسلمانوں کے یہاں شادی میں پیسہ خرچ کرنا اسٹیٹس کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں میں عزت کا معیار کوئی ہونا چاہیے تھا کہ یہ آدمی نمازی ہے تو یہ عزت والا ہے، یہ آدمی حلال کھاتا ہے بہت غریب ہے مگر صرف حلال کھاتا ہے یہ عزت والا ہے۔ ہمارا یہ معیار آج کل نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ جو پیسے والا ہے وہ عزت والا ہے۔ غریب آدمی کا تو رشتہ کرنا پسند نہیں کرتے، اور اچھے اچھے دیندار گھروں میں یہ مصیبت ہے کہ اگر جہیز نہیں ملے گا تو بچی پریشان رہے گی، گھروں کے اندر انصاف نہیں ہے۔ اب کیا کیا بات کی جائے، آپ کہیں گے کہ ساری برائی اپنے لوگوں کو کر رہا ہے، مگر کیا کریں، ٹھیک کرنے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہونے کے لیے محنتوں کی ضرورت ہے۔ دین کی جو محنت جہاں کس طرح ہو رہی ہے اپنے بڑوں کے طریقے کے مطابق اس محنت میں لگ جائیے، یہ ہم سب کے لیے واحد راستہ ہے۔ صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے بڑوں کا طریقہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے اور ان کے صحابہ کا طریقہ ہے، اور اس کے بعد صحابہ کے بعد اس امت میں ہر دور میں جو علماء اہل اللہ اکابر اور مشائخ ہوئے ہیں ان کا طریقہ جو ہم تک پہنچا ہے اپنے بڑوں کے واسطے سے، اس طریقے پر قائم رہنا، یہ ہدایت پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں یہ بھی مصیبت ہے کہ ہر آدمی آزاد ہوتا جا رہا ہے، کوئی صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے اور کوئی صحابہ سے نیچے والوں کو سب کو کنڈم کر رہا ہے، وہ سیدھا چھلانگ لگا کے صحابہ سے باتیں کرتا ہے اور ہمیں بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں طرح سے گمراہی، میں مذاق نہیں کرتا، میں طنز بھی نہیں کرتا، میں صاف ہی کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات۔ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے وہ گمراہ ہے، اور جو صحابہ کے بعد امت کے سارے 1200-1400 سال کے علماء کو کنڈم کرے وہ بھی گمراہ ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ یہ امت ہر دور میں اپنی ہدایت اور اپنے دین کو محفوظ رکھتی آئی ہے۔ بیچ والوں کو آپ ختم کریں گے تو آپ کے پاس دین کہاں سے آئے گا؟ آپ نے کوئی صحابہ کو دیکھا ہے؟ صحابہ کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دین کو کس طرح سیکھا، یہ امت کے علماء بتائیں گے، ہمارے بڑے بتائیں گے، ان کے طریقے پر قائم رہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بس آپ سے یہ کہنا ہے کہ خدا کے واسطے ان مصیبتوں کا احساس پیدا کیجیے، ان کا ادراک پیدا کیجیے، غفلت ختم کر دیجیے کہ جو نقصان ہو رہا ہے نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے، یہ بدترین صورتحال ہے۔ اپنے آپ کو ہم سب ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہے۔ ہمارے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری بھی تبلیغ والوں پر ہی ہوگی، یہ کیسے کام چلے گا؟ وہی تبلیغی جماعت اپنا کام کرتی ہے اور بلا شبہ وہ اندر تک محنت کرتی ہے، مگر جب تک ہم ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک یہ فریضہ اور جہنم سے بچانے کی ڈیوٹی ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحیح راستے پر قائم رہنے کی توفیق دے، اور ہمارے یہاں جو چیزیں قابل اصلاح ہیں اللہ ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔